اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا فبظلم من الذین ہادوا پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، فَبِظُلْمٍ پس کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، من الذین ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور بوجہ روکنے کے ان کے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرہ بہت زیادہ۔ یہودیوں پر بطور سزا کے اللہ نے حلال چیزوں کو کیا قرار دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ اس کا ذکر اس سے پہلے کئی دفعہ آیات نکلوا کے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ کئی چیزیں اللہ نے ان پر کیا کی تھی؟ حرام کی تھی۔ وہ ان کی جیسے چربی کے متعلق کہا، ٹھیک ہے نا، جو چربی ہڈی کے ساتھ لگی ہو وہ حلال ہے، پشت پہ ہو وہ حلال ہے، آنتوں پہ لگی ہو وہ حلال ہے، اس کے علاوہ باقی چربی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ناخن والا جانور کیا ہے؟ کل ذی ظفر۔ تو بہت ساری ایسی پاکیزہ اور حلال چیزیں اللہ نے ان پہ حرام کی، کس وجہ سے؟ ان کو تکلیف میں، مشقت میں ڈالنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور بوجہ لینے ان کے سود کے، سود خور تھے تو اللہ نے بہت سی چیزیں حرام کر دی۔ ان کے جرائم میں ایک ظلم تھا، ان کے جرائم میں ایک اللہ کے راستے سے روکنا تھا، ان کے جرائم میں سود تھا، ان کے جرائم میں لوگوں کا مال کھانا تھا باطل طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے جرائم کی وجہ سے اللہ نے بطور سزا ان پر حلال چیزیں حرام کر دی تھیں۔ آؤ اپنی جگہ پہ۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ حرام کر دی ہم نے ان پہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور بوجہ روکنے کے ان کے اللہ کے راستے سے، کثیرہ بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور بوجہ لینے ان کے سود کے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور تحقیق روکے گئے ہیں وہ عنہ اس سود لینے سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور بوجہ کھانے ان کے لوگوں کے مالوں کو بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون لیکن جو مضبوط علم والے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم جو مضبوط والے ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، ایمان لانے والے، یؤمنون بما انزل الیک ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ یہودیوں کی تردید کی، ان کے خبائث بیان کیے، لیکن استثناء کے طور پر فرمایا کہ کچھ لوگ ان میں جو مضبوط علم والے ہیں اور اپنے اہل ایمان جو مومنین ہیں، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں میرا پیغمبر جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم لیکن مضبوط علم والے، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک
اس پر جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من قبل کا، وما انزل، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، والمقیمین الصلاۃ۔ طلباء حالت نسبی کیوں ڈالا گیا ہے؟ حالانکہ مقام رفع ہے، تو والمقیمین کو منصوب قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر البسیط میں علامہ واحدی فرماتے ہیں والنصب علی المدح، والنصب علی المدح، یہ منصوب علی المدح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ منصوب علی المدح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نحو میں پڑھتے ہیں کبھی منصوب علی الضم ہوتا ہے، تو منصوب علی المدح کا مطلب یہ ہے، ذرا معنی پہ غور کرنا، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور وما انزل من قبل کا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمین، اور میں تعریف کرتا ہوں ان کی جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتا ہوں؟ ہاں، خاص کر تعریف کرتا ہوں ان کی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور دن آخری پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرہم، سنؤتیہم اجرا عظیما، جلدی ہی ہم دیں گے ان کو اجر عظیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی میرا پیغمبر آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح کہ ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور کئی نبیوں کو، من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، یہاں وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ایک سوال کا شبے کا جواب ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، یہودیوں نے کہا، تو ہم آپ پر یکبارگی قرآن کیوں نہیں اترتا؟ سمجھ آ رہی؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اتاری گئی؟ یکبارگی کتاب اتاری گئی۔ تو اس کا جواب دیا کہ یکبارگی کتابیں تو ان پہ اتاری گئی تھی، لیکن ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور نوح علیہ السلام کی طرف یکبارگی وحی نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی تھی، موقع بر موقع، تو ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے۔ ایک دوسری توجیہ آیت کی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے کو تشبیہ دی ہے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کرنے سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء ایسے تھے، کچھ انبیاء جن کو جو صرف آمرین بالمعروف تھے۔ کیا تھے؟ صرف آمرین بالمعروف تھے۔ کیوں؟ ان کے دور میں منکر تھا ہی نہیں، ان کے دور میں منکر تھا ہی نہیں۔
جیسے نوح علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء آئے۔ دوسرے قسم کے انبیاء وہ ہیں جو آمرین بالمعروف والناہین عن المنکر، دونوں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف دونوں کرتے تھے، جن کے زمانے میں منکر بھی ہوتا تھا تو اس پہ رد کرتے، اس سے نہیں کرتے، معروف کا حکم دیتے تھے۔ اور تشبیہ نوح علیہ السلام سے اس لیے دی کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کے دور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلے ایک ہی قسم کے لوگ تھے، شرک ان کی آمد سے تھوڑا عرصہ پہلے کیا ہوا تھا، شروع ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا جائے اول رسول بعثہ اللہ تعالی، کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ تو کیا اس سے پہلے آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے؟ تو یعنی یہ پہلے رسول ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، شرک کی تردید کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے منکر نہیں تھا، وہ پتہ نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جس طرح کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیین کی طرف ان کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، وعیسیٰ وایوب، اور ہم نے وحی کی عیسیٰ علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یہاں زبور کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہودی اس کے منکر تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، وَرُسُلًا اے ارسلنا رسولاً، اور ہم نے بھیجے کئی رسول، قد قصصناہم تحقیق ہم نے ان کے احوال بیان کیے ہیں آپ کو، علیکہ آپ کو، ومن قبل اس سے پہلے، ورسولاً اور کئی رسول ہم نے بھیجے، لم نقصصہم کہ ہم نے ان کو بیان نہیں کیا آپ پر، یعنی ان کے حالات بیان نہیں کیے آپ پر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ دیکھو دوستو، فرمایا ہم نے رسول کئی بھیجے، کچھ کا بیان ہم نے آپ پر کیا، اور کئی ایسے بھی رسول بھیجے ہیں جن کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو 14 صدیاں بعد کیسے پتہ چل گیا کہ جی نبی 1,24,000 ہے؟ سنا ہے نا لوگوں سے کہ کتنے نبی تھے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، کچھ کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اور کچھ کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے۔ تو ہم سارے تقریر میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ ہو تو کہتے ہیں جی 1.25 نبی، یہی کہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں 1,24,000، پھر ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر 1,24,000 کا کیا مطلب ہے کہ کم بھی ہو سکتے ہیں اور بیش زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1,24,000 نہیں، یہ 1,00,000 کو ہٹا کے صرف 24,000 کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا۔ 24,000 بھی نہیں، 1,000 نبیوں کے تذکرے۔ آپ مجھے کوئی کتاب دنیا میں قصص النبیین کوئی کتاب اٹھا کے بتا دیں جس میں 1,000 نبیوں کا ذکر ہو۔ بھائی اللہ نے یہ تعداد بتائی اپنے پیغمبر کو بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف ہماری کیا ہیں، چلتی آ رہی ہے، ہم بھی جوش خطابت میں بس دبا دیتے ہیں۔ ہاں، 1,25,000 بھی کہہ دیتے ہیں، 1,24,000 بھی کہہ دیتے ہیں، پھر آخر میں ایک ٹوٹکا لگا دیتے ہیں، کم بھی اور
بیش بھی آگے فرمایا وَالرُّسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے کئی رسول بھیجے، تحقیق ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا، اور رسول کئی بھیجے ہیں، لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رسولاً مبشرین و منذرین، رسولاً اے ارسلنا رسولاً، ہم نے بھیجے ہیں کئی رسول، کس لیے؟ مبشرین، بشارت دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پہ کوئی الزام، کوئی بہانہ، کوئی حجت۔ رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگ اللہ پہ کل حجت نہ بنائیں کہ اللہ کیوں ہمیں سزا دیتا ہے، تو نے رسول بھیجا ہی نہیں۔ تو رسول اس لیے بھیجا، اور فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کیا نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں۔ فرمایا تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پہ کوئی بہانہ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست، حکیمہ، حکمت والا۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، فرمایا لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے اتارا ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی اس مسئلہ توحید کی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کی گواہی اللہ دیتا ہے، سمجھ آ رہی؟ دوسرا، اللہ گواہی دیتا ہے بما، اس کی، انزل الیک، جو اس نے اتاری ہے کتاب آپ کی طرف، یعنی اس قرآن کی صداقت کی۔ انزلہ بعلمہ، یعنی کہ اللہ نے اتارا ہے اس کو بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ اتارا ہے قرآن کو؟ اپنے علم سے اتارا ہے۔ سورۃ ہود آیت 14 نکالو، سورۃ ہود آیت نمبر 14 نکالو ذرا، 12واں پارہ ہے، 13واں پارہ، 13واں، ہاں 12واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ 12ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولو ذرا، دیکھیے میں پڑھتا ہوں پہلے آیت سے۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں یہ کافر کہ افتراہ، اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، پس لے آؤ 10 صورتیں اس کی مثل، مفتریات، گھڑی ہوئی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو، بلا لاؤ من، جس کو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس جان لو کہ یہ قرآن اتارا گیا بعلم اللہ، اللہ کے علم سے۔ کس کے؟ تو اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور دوسرا، بعلم اللہ کا دوسرا معنی یعنی اللہ کے علوم پر مشتمل ہے۔ کس پر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب آیت کی طرف آؤ۔ اللہ گواہی دیتا ہے اس کی کہ جو اس نے اتارا ہے آپ کی طرف، انزلہ، اتارا ہے اس کو بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کافی ہے اللہ گواہی دینے والا، کافی ہے اللہ اکیلا بھی گواہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ آگے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی اللہ کی کتاب سے روکا، اللہ کے
دین سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں گمراہ ہونا دور کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو ہدایت دے، طریقاً راستے کی، کس کی؟ ہاں اللہ ان کو راستہ دکھائے، یعنی ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، نہیں ہے اللہ کہ ان کی مغفرت کرے، نہیں ہے اللہ کہ ان کو راستہ دکھائے، یعنی دکھاتا تو ہے اللہ کافروں کو بھی، یہاں کیا مطلب ہے؟ توفیق دے سیدھے راستے کی، ہاں ایک جگہ ہے جہاں اللہ ان کو راستہ دکھائے گا، وہ کدھر ہے؟ جب اسی کفر شرک پہ مر جائیں گے، فرمایا الا طریق جہنم، کون سا راستہ اللہ دکھائے گا ان کو؟ بالکل بالکل ایسے جاؤ اور سیدھے، جی وہ ہمارے ایک دوست سے کہتے ایک بندہ گیا سعودیہ میں، کو راستہ پوچھتا ہے تو عربی بھی بڑا تیز تھا، اس کو عربی آتی نہیں تھی، یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مجھے راستہ بتاؤ، راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کدھر جاؤں؟ تو وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے جاؤ، ایسے چلے جاؤ۔ اس عربی نے بھی کہا، پاکستانی تھا بیچارہ، تو انہیں بھی ایسا ہی راستہ دکھا دیا، فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا توحید کا، اللہ کی کتاب کا، شرک کیا، پھر اس پہ مر گئے، تو اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا راستے کی، ہاں طریق جہنم، دنیا میں جب مہر جباریت لگ گئی تو ہدایت پہ نہیں آئیں گے، اور جب مر جائیں گے تو پھر اللہ کون سا راستہ ان کو بتائے گا؟ اللہ طریق جہنم، مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے ہمیشہ کے ہمیشہ اس میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پہ آسان۔ یا ایھا الناس، اس بات رسالت، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ کا مطلب لِاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا بالحق یعنی مسئلہ توحید کے ساتھ آگے جو حق ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیرن یکن خیرن لکم، تو ہوگا تمہارے لیے بہتر، وَإِن تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس اللہ ہی کا ہے، خاص اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکیمہ، حکمتوں والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، زجر اہل کتاب کو، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ حد سے نکلو اپنے دین میں، کیا نہ کرو؟ نہ حد سے نکلو اپنے دین میں۔ دین میں حد سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ حد سے نہ بڑھو، غلو فی الدین، مفسرین یہ بھی معنی کرتے ہیں لا تغلو فی دینکم، اے لا تبتدعو، بدعات ایجاد نہ کرو، کیا نہ کرو؟ بدعات نہ کرو، یہ غلو فی الدین ہے کہ حد مقرر ہے، اب کہتے ہیں نہیں اس پہ کیا کرو؟ اضافہ کرو، تو اس کے اندر اضافہ نہ کرو، اے اہل کتاب غلو فی الدین نہ کرو، ولا تقولوا، آگے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق، حق بات اللہ پہ کہو، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور وہ حق بات کیا ہے
کہ بے شک مسیح یعنی عیسیٰ بیٹے مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارے غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ دین میں غلو نہ کرو، رسول اللہ کو کیا بنا دیا؟ ابن اللہ بنا دیا۔ فرمایا نہیں، بے شک حضرت مسیح یعنی عیسیٰ بیٹے مریم اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن حکم ہے اللہ کا، القاہا جو اللہ نے ڈالا ہے، الی مریم حضرت مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ اور عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں، منہ اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ اور نہ کہو کہ الہ تین ہے، انتہوا بعض آ جاؤ خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد بے شک الہ اللہ الہ ہے ایک ہی، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد اس بات سے کہ ہو اس کو کے لیے بیٹا میٹا اس کا کوئی نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ ہی کا ارساز۔ اے عیسیٰ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پہ وہی بات کرو جو حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ بے شک عیسیٰ بیٹے مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک مسلمان قاری تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ٹھیک ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے ڈالا ہے مریم کی طرف، اور روح ہے منہ اللہ کی طرف سے۔ جب یہ آیت سنی وہاں ایک عیسائی عالم بیٹھا ہوا تھا، تو عیسائی عالم کہنے لگا یہ مذہب تو ہماری تصدیق کر رہا ہے، آپ کا مذہب تو ہماری بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اللہ کا جز ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ یہ تو دیکھو، یہ تو تم کہتے ہو اسلام مخالف ہے، اس کو کفر شرک کہتے ہو، آپ کا قرآن مذہب تو خود کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو یہ تو اللہ کا جز ہے، منہ اللہ سے۔ وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے جن کی مشہور کتاب ہے الوجوہ والنظائر۔ وہ عالم کہتے ہیں، انہوں نے کہا جواب میں کہا بھائی سنو، تم ہماری کتاب کو نہیں سمجھے ہو، اگر یہی بات ہے منہ کا یہ معنی لیتے ہو تو پھر تو قرآن سورہ شورى آیت 13 نکالو ذرا، اتنے اگر تم خوش ہوتے ہو تو پھر تو قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے۔ سورۃ شورى 25واں پارہ ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 13، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت میں نے کون سی پڑھ نکالی ہے؟ سورۃ جاسیہ، ہاں سورۃ شورى بھی ہے
صورت جاسیہ بھی ہے، جاسیہ آیت سخر لکم، جی پارہ یہی 25ویں پارے کا ہاں ٹھیک ہے، ذرا پڑھو آیت۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ مسخر کیا ہے کیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آیت نمبر مجھے نہیں مل رہی، میرے مل گئی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جمیعا منہ، یا آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں منہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اللہ کا جز ہیں۔ عالم کا جواب سمجھا کہ جب عیسائی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَرُوحٌ مِّنْهُ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا ثابت کرتے ہو، منہ سے جزئیت ثابت کرتے ہو، تو قرآن تو دوسرے مقام پہ یہ بھی کہتا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی، جمیعا منہ، سب کس کی طرف سے ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے حکم سے ہیں، سب کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے، اللہ کی روح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جز ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر۔ کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہو کہ الہٰ تین ہیں۔ دیکھو وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ ایک۔ دوسرا گروہ میں یہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام، جبریل امین، روح القدس اور اللہ، ان تینوں کو وہ کیا مانتے تھے؟ الہٰ۔ فرمایا لا تقولوا ثلاثۃ، یہ نہ کہو کہ الہۃنا ثلاثۃ، ہمارے الہ کتنے ہیں؟ ہاں انتہو، باز آ جاؤ اس تثلیث سے۔ خیر لکم اے یکن خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی الہ ہے ایک، تین الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے ایک۔ اور سبحانہ، وہ شریکوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ کسی مخلوق کے اس کا جز ہونے سے پاک ہے۔ ان یکون، وہ پاک ہے، ان یکون لہو ولد، یہ کہ ہو اس کی اولاد، وہ اولاد سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ او یہودیو، تمہیں اگر ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے عار محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں محسوس کرتے حضرت مسیح، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندے ہیں، ہاں ان یکون عبدا، کہ وہ کیا ہوں؟ بندے ہوں اللہ کے۔ ولل ملائکۃ، اور نہ فرشتے عار محسوس کرتے ہیں جو کہ بندے ہوں اللہ کے۔ کون سے فرشتے؟ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، اللہ نے ان کو مقام قرب دیا ہے، قرابت سے نوازا ہے اپنے، وہ بھی اللہ کی بندگی سے انکار اور عار نہیں محسوس کرتے۔ ہاں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ،
جو کوئی اللہ کی بندگی اور عبادت سے عار شرم محسوس کرے گا وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو پس عنقریب جلدی اللہ ان کو اکٹھا کرے گا الیہ اپنی طرف، ہانکے گا، ان سب کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس اللہ دے گا ان کو بدلہ پورا پورا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا، بدلہ پورا دے گا اور اضافی بھی دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بدلہ بنتا ہے وہ مزید اس سے خاص فضل بھی عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں من فضل ہی سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے اعمال کے بدلے بھی دوں گا اور مزید فضل یہ کروں گا کہ اپنا دیدار بھی عطا کروں گا ان کو۔ آگے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی ہے وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پس عذاب دے گا اللہ ان کو دردناک۔ کیسا عذاب؟ عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی حمایتی ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ترغیب القرآن، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف کیا؟ نور مبینہ، نور کھلا۔ تو قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ آگے سورۃ مائدہ میں آیت آئے گی تو پھر اس کو حل کرنا پڑے گا، سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف کھلا نور۔ تو قرآن نور ہے اور نور کی تعریف کیا ہے؟ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسرے کو کیا کرے؟ ظاہر کر دے۔ تو قرآن خود ظاہر باہر ہے اور بہت ساری حقیقتیں تمہارے سامنے ظاہر کرنے والا ہے قرآن، ٹھیک ہے نا؟ شرک کی حقیقت، کفر کی حقیقت، جس طرح روشنی کے بغیر کالے اور پیلے نیلے سفید کا فرق معلوم نہیں ہوتا، اس طرح نور قرآن کے بغیر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا۔ شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنا ہے تو قرآن تمہیں بتائے گا توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر وَاعْتَصَمُوا اور اللہ کو تھام لیا۔ پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اللہ کو تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے کا ایک مطلب کہ وَاعْتَصَمُوا بِكِتَابِهِ کہ اللہ کی کتاب کو تھام لیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کے رسی کو تھام لو۔ اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہ ہے عصمت سے۔ کس سے؟ عصمت۔ تو عصمت کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے لگ کر اپنے آپ کو جہنم سے، کفر سے بچا لیا۔ اس کو اعتصام باللہ، کیونکہ بچانے والا کون ہے؟ یعنی اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اپنے آپ کو اور کفریات اور شیطانوں کی طریقوں سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو فی رحمت منہ، رحمت میں منہ اپنی طرف سے۔ دیکھو ادھر بھی منہ آ گیا نا،
ہاں تو اللہ داخل کرے گا ان کو رحمت میں منہ اپنی طرف سے، و فضل اور فضل میں، یعنی اب خاص رحمت اور فضل میں اللہ ان کو داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی اللہ کی طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے اللہ ان کی رہنمائی اس راستے کی طرف کرے گا۔ ایک معنی یا یہدیہم کا معنی ہے کہ جب اللہ نے فضل میں رحمت میں داخل کر دیا تو اب آگے یہدیہم کا معنی ہے اللہ ان کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا صراط مستقیم پہ۔ آگے یستفتونک آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کون فتویٰ دیتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی مفتی ہے؟ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ایک مسئلے میں فتویٰ دے دیا پھر ساری دنیا کے مفتیوں کے فتوے کدھر جائیں گے؟ وہ بالکل کچرے کی ٹوکری میں تو جا سکتے ہیں، وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے فرمایا آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، تمہیں کون دیتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے اللہ۔ کس چیز میں؟ جی فی الکلالۃ، کلالہ کے بارے میں، یعنی کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ دیکھو میں نے جس وقت سورہ نساء آپ شروع کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کلالہ کی تعریف بتائی کہ کلالہ کس مرنے والے مرد یا عورت کو کہتے ہیں؟ جی ملا پیو لہو، ہاں جس کا اوپر بھی کوئی نہ ہو اور نیچے بھی کوئی نہ ہو، باپ دادا اوپر بھی، ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، ہاں بھائی ہوں بہنیں ہوں۔ تو وہاں ایک صورت بیان کی گئی تھی، اور کون سے بہن بھائیوں کی؟ اخیافی کی، ماں شریک، کون سے شریک؟ اور ادھر جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ کن کا ہو رہا ہے؟ باپ شریک یا باپ اور ماں دونوں شریک؟ سمجھ آ گئی؟ باپ شریک یا باپ اور ماں دونوں شریک کا حکم۔ ٹھیک ہے، آؤ آیت کی طرف۔ تو اس کی 4 صورتیں، اس آیت میں کلالہ کی میراث کی کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں۔ ہر صورت کی وضاحت سنتے جائیے۔ فرمایا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالۃ، کلالہ کی میراث کے بارے میں، ان امرؤ اگر مرد ہو، ہلاکہ مر جائے، کیا مر جائے؟ اگر کلالہ مرد مر جائے، لیس لہو ولد اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یہ پہلی صورت۔ اچھا کلالہ مرد مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اولاد نہ ہو باپ ہو؟ نہیں باپ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ہو ایک بہن۔ کون سی بہن؟ حلاتی یا عینی؟ حلاتی یا ہاں باپ شریک یا باپ اور ماں دونوں شریک، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس ایک بہن کو ملے گا آدھا حصہ۔ پہلی صورت کلالہ مرد مر گیا اور اس کی ایک ہی بہن ہے حلاتی یا عینی، تو اس کا آدھا حصہ ہے، باقی عصبات میں تقسیم ہوگا، اور اگر عصبات نہیں ہیں تو وہ باقی بھی اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک صورت۔ آگے فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کلالہ مرد کے مرنے سے اس ایک عینی حلاتی بہن کا آدھا ہوگا، وَهُوَ يَرِثُهَا دوسری صورت کلالہ کی، وَهُوَ يَرِثُهَا اگر کلالہ عورت مر گئی، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وارث ہوا اس کا یہ مرد، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ اگر اس مرنے والی کلالہ عورت کی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ہاں تو یہ وَهُوَ يَرِثُهَا یہ بائی اس کا وارث ہوگا اگر کلالہ عورت جو مر گئی اس کی اولاد نہ ہو۔ تو کتنے کا وارث ہوگا وہ نہیں بتایا،
کیوں نہیں بتا؟ اس لیے کہ سارے کا وارث ہوگا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ کلالہ عورت مر جائے، بھائی کو ایک بھائی ہو ساری میراث ملے گی۔ کلالہ عورت مرد مر جائے، اس کی ایک عینی یا اللاتی بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں اس کی بہنیں دو یا دو سے زیادہ۔ کتنی بہنیں ہوں؟ دو بہنیں ہوں مرنے والے کی یا دو سے زیادہ۔ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، تو اس کے ان دونوں بہنوں کے لیے 2/3 ہیں۔ کتنی تہائی حصہ ہے؟ مما تارکا، اس سے جو وہ مرد چھوڑ کے مرا ہے۔ مذکر کا صیغہ سمجھ آ گئی؟ وہ مرنے والا مرد چھوڑ کے مرا ہے اور بہنیں اس کی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ، چوتھی صورت، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر کلالہ مر گیا اور اس کے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، مرد اور عورتیں سب ہیں، یعنی اخوتن بہت سارے بہن بھائی ہیں، رجالن ان میں مرد بھی ہیں، ونساءن اور ان میں عورتیں بھی ہیں، تو اب قانون کیا ہے؟ تقسیم کیسے ہوگی؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پس مرد کے لیے حصہ ہے مثل حصے 2 عورتوں کے، تو مرد کو 2 عورتوں کا حصہ ملے گا، ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس طریقے سے سب میں کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے یہ احکامات، ان تضلوا، اے اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ